ہانیہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو شخص اس سے نفرت کرتا تھا آج اس کی قربت ہی اسے سکون پہنچانے کی وجہ بننے والی تھی۔ ہانیہ مگر اس تکلیف میں بھی ایک الگ سکون تھا۔ صبح سورج کی روشنی میں ہانیہ زریان کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ زریان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اب تمہاری ہر سانس میری ہے اور میرا ہر لمحہ تمہارا۔ صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلنے لگی۔ زریان ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ بال بکھرے، چہرے پر سکون، جیسے کوئی بھٹکی ہوئی روح آخرکار اپنا گھر پا گئی ہو۔ زریان نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ میری ٹوٹی ہوئی دنیا مکمل ہو گئی ہے ہانیہ آہستہ سے جاگی۔ اس کی آنکھیں دھندلی تھیں لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم جاگ رہے ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ جب تم میری باہوں میں ہو نیند آنکھوں سے روٹ جاتی ہے۔ وہ لمحے جو صرف محبت سے لبریز تھے۔ زریان نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا، پھر آہستہ آہستہ انگلیاں گردن کے گرد پھیرنے لگا۔ کل کی رات ہانیہ جھجکی کی، تم میری ہو اب ہمیشہ کے لیے، زریان نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا اور اس کی گردن پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ ہانیہ کا پورا وجود جیسے کانپ سا گیا تھا۔ پیار سے بھرا وہ لمحہ ابھی جاری ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زریان جھٹکے سے اٹھا، آنکھوں میں ناگواری آ گئی۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک عورت کھڑی تھی، خوبصورت، باوقار، آنکھوں میں غرور۔ تم نے نکاح کر لیا زریان، اور مجھے بتایا تک نہیں؟ ہانیہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ زریان نے فوراً دروازہ بند کر کے ہانیہ کی طرف دیکھا جو حیرت اور بے یقینی کے عالم میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ہانیہ کی آواز کپکپا گئی تھی۔ زریان نے ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے ماضی کی ایک غلطی، عورت کی آواز باہر سے سنائی دی۔ زریان تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم جانتے ہو میں کس لیول تک جا سکتی ہوں۔ زریان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑکنے لگیں۔ اس نے ہانیہ کو سینے سے لگا لیا۔ تم اب میری زندگی ہو ہانیہ، کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ زریان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اب اس کی محبت میں شدت آ چکی تھی، ایک جنون، ایک دیوانگی جو میرے اور تمہارے بیچ آئے گا ہانیہ، میں اسے ختم کر دوں گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار خوف سے نہیں، ایک عجیب سی تسلی سے۔ اور اگر میں خود ہی پیچھے ہٹ گئی؟ زریان نے ہانیہ کی تھوڑی تھامی اور آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ تب بھی میں تمہیں واپس لے آؤں گا، ہر بار، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ دروازہ بند ہو چکا تھا مگر باہر کھڑی اس عورت کی آوازیں اب بھی در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ ہانیہ خاموش تھی، نظریں زریان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو غصے، بے چینی اور الجھن کا مکمل عکس بن چکا تھا۔ کون تھی وہ؟ ہانیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ زریان نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری ماضی کی ایک خاموش سزا نائلہ، ہم کبھی محبت میں نہیں تھے، صرف جسمانی کشش تھی، لیکن وہ اس کشش کو محبت سمجھ بیٹھی۔ ہانیہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تو کیا اب وہ تم سے واپس چاہتی ہے وہی رشتہ؟ زریان کے ضبط ٹوٹنے کا، تم پاگل ہو کیا؟ اس نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کے لیے تمہیں چھوڑوں گا؟ زریان نے ہانیہ کے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم میری ہو اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ لمحے جیسے تھم سے گئے۔ زریان نے آہستہ آہستہ ہانیہ کا دوپٹہ سرکایا، اس کی گردن کو چوما۔ یہ نشان جو کل رات میرے لمس نے تمہارے بدن پر چھوڑے، یہ صرف جسم پر نہیں روح پر بھی ہیں۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ زریان نے ہانیہ کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تم میری ہو ہانیہ، صرف میری، وہ بولا اور اس کی پلکوں پر ایک ایک بوسہ ثبت کرنے لگا۔ میں تمہیں کسی اور کے تصور میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں، جذبے کے تھے۔ تو پھر خود کو میرا ثابت کرو زریان، صرف الفاظ سے نہیں، احساس سے۔ اس ایک جملے نے زریان کے وجود میں طوفان برپا کر دیا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ لمبا، گہرا اور مکمل بوسہ جس میں محبت بھی تھی، درد بھی اور دیوانگی بھی۔ پھر اس کی سانسیں ہانیہ کے گلے، کندھوں، بازوؤں پر بکھرتی چلی گئیں۔ ہانیہ کا دل اس کی شدت کے آگے ہار ماننے لگا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک ہلکی سسکی نکلی۔ زریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ آج صرف میری سنو، کیونکہ آج کی رات میرا پیار تمہارے ہر خوف کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ زریان کی شدتیں ان دونوں کو پسینے سے بھگوتی ہوئی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ کتنی شدت ہے ان دونوں کی محبت میں۔ رات ایک بار پھر گواہ بنی اس لمحات کی جن میں الفاظ نہیں، صرف احساس بولا۔ اگلی صبح
نائلہ پھر واپس آئی تھی۔ اس بار وہ زریان سے کہتی ہے اگر تم نے مجھے ٹھکرایا تو میں تمہاری بیوی کو برباد کر دوں گی۔ نائلہ کی آنکھوں میں وہی پرانا غرور، وہی زہر بھرا تبسم تھا۔ زریان تم مجھے بھول نہیں سکتے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا تھا اور اب تم ایک معصوم سی لڑکی کی خاطر مجھے رد کر رہے ہو۔ زریان نے ہانیہ کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا، جیسے اس کے وجود کو اپنی پناہوں میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ نائلہ، تمہارا اور میرا رشتہ کبھی سچ نہیں تھا۔ تم نے صرف میرے جسم کو چاہا تھا، میری روح کو نہیں۔ لیکن ہانیہ وہ میرے اندر تک اتر گئی ہے۔ نائلہ کا چہرہ تن گیا۔ اگر تم نے مجھے ٹھکرایا تو یاد رکھو، میں اس لڑکی کی عزت کو ایسا داغ لگا دوں گی کہ تمہارا پیار خود تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگلے دن ہانیہ کی تصویریں کسی جعلی اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکی تھیں۔ شرمناک اور بہتان بھرے میڈیا کے سامنے ہانیہ کی عزت کو روننے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہانیہ بکھر گئی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ زریان، یہ سب کیا ہے؟ لوگ مجھے گندی لڑکی کہہ رہے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ زریان اندر آیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ صرف تم پر حملہ نہیں، یہ میری غیرت پر وار ہے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر کہا، میں تمہاری عزت ہوں ہانیہ، کوئی تمہارا نام تو سمجھ لے۔ اس نے میرا نام لیا۔ اسی رات زریان نے ایک پریس کانفرنس بلائی۔ میڈیا کیمروں کے سامنے اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری محبت، میری عزت، میری دنیا۔ جس نے اس پر انگلی اٹھائی گویا میرے دل پر وار کیا اور میں اس وار کا بدلہ لینا جانتا ہوں۔ پھر رات کو ہانیہ خاموش بیٹھی تھی۔ زریان نے اسے آہستہ سے بیڈ پر کھینچا۔ دیکھو میری آنکھوں میں تم اب بھی میری ہو، ویسی ہی جیسی پہلی رات تھی، معصوم، نازک، اور میری ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ زریان کے گلے لگ گئی۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ میں اب بھی؟ زریان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور آہستہ سے اس کے دوپٹے کو سرکایا۔ تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، تم میری ہو اور تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ پھر اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، آہستہ، نرمی سے، جیسے ہر زخم پر مرہم رکھا ہو۔ بوسہ، ہر لمس میں محبت کے ساتھ تحفظ بھی تھا۔ زریان نے آج ہانیہ کو صرف چاہا نہیں، اسے قبول کیا تھا۔ دل، جسم، روح سمیت یہ رات ان کے رشتے کی نئی شروعات تھی۔ 4 ہفتے بعد نائلہ کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ زریان نے اس کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا۔ ثبوت میڈیا پر وائرل ہوئے، تصویریں اس کے اکاؤنٹ سے ایڈٹ ہو کر ہانیہ کے خلاف پوسٹ کی گئی تھیں۔ نائلہ کو عدالت نے نہ صرف سزا ملی بلکہ سوشل میڈیا سے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ زریان نے جب آخری بار اس کی طرف دیکھا تو صرف ایک جملہ کہا، تم نے میری بیوی کی روح کو روننے کی کوشش کی اور میں نے تمہاری شہرت کو دفن کر دیا۔ اب وہ دن تھا جس کا خواب ہانیہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زریان کے ساتھ ہنی مون وہ دونوں ایک خوبصورت ریزورٹ پر پہنچے، سمندر کے کنارے جہاں ہوا میں پیار بسا ہوا تھا۔ ہانیہ سفید سائن کے گاؤن میں جیسے چاندنی کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر زریان کی نرم انگلیوں نے آہستہ سے چھوا۔ وہ چونکی نہیں، کیونکہ اب اس کا لمس پہچانا جانے لگا تھا، لیکن آج کا لمس کچھ الگ تھا۔ آج کی رات صرف تمہاری ہے۔ زریان نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، اور تم صرف میری۔ ہانیہ کی پلکیں لرزیں اور وہ آہستہ سے پلٹی۔ زریان کے سینے سے لگی، دونوں کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ کمرے میں صرف موم بتیوں کی روشنی تھی جو ان کے چہرے پر سائے بنا رہی تھی، اور ہر سایہ ایک نئے لمس کا وعدہ کرتا تھا۔ تمہاری ہر سانس کا احترام کرتا ہوں، اس لیے ہر چھونا صرف عزت سے بھرا ہو۔ پھر اس نے ہانیہ کی پشت پر لب رکھے، نرمی سے، تسلسل سے، جیسے وہ ہر بوسہ ایک محبت بھرا دستخط ہو۔ بیڈ تک آتے آتے ہانیہ کی انگلیاں زریان کے کالر میں الجھ چکی تھیں۔ نب ہلتے تھے مگر الفاظ نہیں نکلتے، صرف جذبے بولتے تھے۔ زریان نے اس کے چہرے کے ایک ایک نشق کو چھوا۔ میں صرف تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہیں محسوس کرتا ہوں، ہر رات، ہر پل، ہر سپنے میں۔ شدت بڑھتی گئی، لبوں کی پیاس نے لبوں کو چنا، گردن سے ہوتے ہوئے سینے تک۔ زریان کے ہاتھوں نے ہانیہ کے بدن پر صرف لمس نہیں چھوڑا بلکہ تحفظ اور تسکین کا اثر بھی چھوڑا۔ ہر بوسہ، ہر سانس ایک نئی قربت کا آغاز تھا۔ کمرہ خاموش تھا مگر جذبات چیخ رہے تھے۔ بستر کی سفید چادر ان دونوں کی محبت سے رنگین ہونے لگی۔ صبح ہانیہ زریان کی آغوش میں لیٹی تھی، چادر دونوں پر ڈھکی ہوئی، اور زریان اس کی کمر میں انگلیوں سے دائرے بنا رہا تھا۔ کل رات کی میں کوئی بھی بات نہیں بولوں گا، میں وہ ہلکی سی مسکراہٹ، وہ پل جب تمہاری آنکھوں میں صرف میرا عکس تھا۔ ہانیہ نے مسکرا کر آنکھیں کھولی۔ میں بھی نہیں بولوں گی تمہارا وہ ہر لمحہ جو میری روح کو چھو گیا تھا۔ 3 مہینے بعد زندگی نارمل ہو چکی تھی۔ ہانیہ اب مسکرا کر جیتی تھی اور زریان
وہ پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ایک شام جب بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، ہانیہ نے زریان کو باہر لان میں بلایا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ زریان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے خاموشی سے لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اندر سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکلا جس پہ لکھا تھا کمنگ سون بیبی زی۔ زریان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی مگر ساتھ ہی لبوں پر لرزش بھی تھی۔ وہ لفظوں کے بغیر ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ سچ میں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زریان نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بولا، چھوٹی سی جان جو صرف تم دونوں کے نشانی ہوگی۔ اگلے دن ہانیہ بیڈ پر لیٹی تھی، زریان نے اس کے پیروں کی مالش کر رہا تھا۔ تم میری ہو ہانیہ، کمفرٹ ہوگا، ہر سکون ہوگا۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ تو اگر بیبی تم جیسا نکلا تو؟ زریان نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ پر جھک کے کہا، اگر میری طرح ہوا تو ماں پہ اور بھی زیادہ فدا ہوگا۔ چند مہینے بعد ہسپتال کا کمرہ ہانیہ کے بازو میں ننھی سی جان سمٹی ہوئی تھی۔ زریان اس کے ساتھ بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی کی دو سب سے قیمتی چیزیں، میں ہر دکھ، ہر سزا، ہر رات صرف ایک لمحے کے لیے جیا ہوں۔ ہانیہ نے زریان کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا، اب ہمیشہ کے لیے ہم تین ہو گئے ہیں۔